اس خطے میں آیا جس نے پاک و ہند بنگلہ دیش کے لہلہاتے کھیتوں کو دیکھ کر کہا یہ سونے کی چڑیا ہے۔ واسکو ڈے گاما نامی شخص نے یہاں آ کر انگریز راج کے لیے انگریز کو تیار کیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی رجسٹرڈ ہوئی۔ جب ہماری دھرتی کے وسائل کو لوٹا جانے لگا اس وقت اور کوئی نہیں تو سلطان سراج الدولہ میدان میں ضرور آئے، اس وقت اور کچھ نہیں تو میسور کے شیر سلطان ٹیپو میدان میں ضرور آئے۔ لیکن سلطان ٹیپو کے بعد جب انگریز نے سمجھا اب ہماری فتح یقینی ہو چکی ہے، اب مقابلے میں کوئی اٹھنے والا نہیں ہے، تو تھانہ بھون کے مقام پر ایک اجلاس ہوا اور اس اجلاس کی صدارت حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی فرما رہے تھے۔ اجلاس میں رائے یہ آئی کہ انگریز تو ہمارے خطے میں آ گیا، اب اس کو یہاں سے نکالنا کیسے ہے؟ مختلف لوگ رائے دے رہے تھے اور رائے یہ تھی کہ ہماری قوت نہیں ہے، ہمارے وسائل نہیں ہیں، انگریز پوری طاقت کے ساتھ آیا ہے، اس کے مقابلے میں ہمارا ٹھہرنا ممکن نہیں ہوگا۔ جب رائے چلتی چلتی حضرت قاسم نانوتوی تک پہنچی تو قاسم نانوتوی نے کھڑے ہو کر کہا کیا ہماری تعداد بدر کے اصحاب سے بھی کم ہے؟ کیا ہم نے اس محمد کا کلمہ نہیں پڑھا جس کا کلمہ بدر میں اترنے والے صحابہ نے پڑھا تھا؟ کیا رب وہ نہیں ہے جس نے بدر میں پاک پیغمبر کے صحابہ کی مدد کی تھی؟ جب حضرت نانوتوی نے تھانہ بھون کے مقام پر ہونے والے اجلاس میں یہ رائے دی اس کا نقشہ یکا یک بدل گیا، اور نقشہ ایسا بدلا کہ 1857 کی جنگ آزادی لڑی گئی، تحصیل شاملی کا علاقہ فتح ہوا، انگریز نے جان لیا علماء کرام میرے مقابل میں آ چکے ہیں، تحصیل شاملی کا علاقہ مسلمانوں نے لے لیا ہے، اگر ان کو نہ کچلا گیا تو یقیناً یہ آگے بڑھیں گے۔ انگریز نے پلٹ کر وار کیا، حضرت حافظ ضامن رحمت اللہ علیہ جام شہادت نوش کر گئے، مسلمانوں کی وقتی فتح شکست میں تبدیل ہو گئی۔ انگریز نے یہ فیصلہ کیا اب یہ مدرسے سے نکلنے والے، اب یہ قال اللہ اور قال رسول پڑھنے والے اگر دبا دیا جائے تو بہتر ہے، اگر ان کو یوں رہنے دیا گیا یہ دوبارہ ہمارے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ ہر تاریخ ہند میں لکھا ہوا ہے علماء کرام کو ذبح کیا گیا، علماء کرام کی لاشیں دلی کے درختوں کے ساتھ لٹکائی گئی، علماء کرام کا خون دلی کے گلیوں اور بازاروں میں اس طرح بہایا گیا جس طرح پانی بہا دیا جاتا ہے، علماء کرام کی لاشوں کو سور کی کھال میں ڈال کر جلا دیا گیا، درختوں کے ساتھ پھانسی دے دی گئی۔ ان علماء کرام میں وہ علماء بھی تھے جب ایک انگریز نے اپنی بیوی سے کہا آؤ میں تمہیں وہ منظر دکھاؤں جو اس سے پہلے تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا، اس کی بیوی نے کہا وہ کون سا منظر ہے؟ کہا آؤ میرے ساتھ۔ جیل خانے میں گیا، علماء کرام قید میں تھے، انگریز کے خلاف برسر پیکار آنے والے علماء کرام موجود تھے، ایک ایک عالم کو جیل سے نکالا، توپ کے سامنے باندھا اور توپ کا گولہ چلا دیا، عالم کے پرخچے اڑ گئے۔ ان علماء میں ایک مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی بھی تھے۔ جب انگریز کی عدالت میں ان کو لایا گیا انگریز نے کہا مولانا میں نے آپ سے ابتدائی صرف و نحو پڑھی ہے، آپ میرے استاد ہیں، اگر آپ یہ لکھ دیں آپ 1857 کی جنگ آزادی میں شامل نہیں تھے، آپ کی رہائی ہو جائے گی۔ مولانا احمد اللہ شاہ مدراسی نے کہا وہ 1857 کی جنگ آزادی نہیں، وہ میرے ایمان کا مسئلہ تھا، میں جان دے سکتا ہوں لیکن میں 1857 کی جنگ آزادی سے رجوع کرنے والا نہیں ہوں۔ دلی کی چوک میں احمد اللہ شاہ مدراسی کو گولی مار دی گئی، جام شہادت نوش کر گئے۔ حضرت جعفر تھانی سری کو کالا پانی کے جزیرے میں رکھا گیا، 22 سال کے بعد واپس آئے۔ شیخ الہند نے محمود الحسن دیوبندی نے مالٹا کے جزیرے آباد کیے، حسین احمد مدنی جیسے لوگ اسی دارالعلوم دیوبند سے نکلے۔ چلتے چلتے پھر وہ وقت آیا جب پاکستان کو بنانے والے محمد علی جناح بانی دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے پاس پہنچے۔ میں یقین سے کہتا ہوں اگر مولانا اشرف علی تھانوی نے اس وقت محمد علی جناح کا ساتھ نہ دیا ہوتا، دنیا پر کلمے کے نام پر بننے والے اس ملک کا نقشہ کبھی دنیا نہ دیکھتی۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی ہیں، یہ حضرات اکابرین علماء دیوبند ہیں، اسی لیے یہ پاکستان بنا۔ آج میں بیٹھا ہوا ہوں مشرقی پاکستان میں، اس کا جھنڈا لہرانے والے کو دیوبند کا بیٹا مولانا ظفر احمد عثمانی کہا جاتا ہے، مغربی پاکستان کے جھنڈا لہرانے والے کو دیوبند کا بیٹا مولانا شبیر احمد عثمانی کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے اندر ختم نبوت کی تحریک چلی، دیوبند کا بیٹا
जो सीने पे गोली खाने को तैयार हुआ उसको अताउल्लाह शाह बुखारी कहा जाता है। पाकिस्तान में नामूसे सहाबा व अहले बैत की तहरीक चली, उसके लिए जो सीने पे गोली खा गया उसको हजरत हक नवाज जंगवी कहा जाता है, उसको इसारुल कासमी कहा जाता है, जियाउर रहमान फारूकी और मौलाना आजम तारिक कहा जाता है। हम आज दुनिया में दो भाई वक्ती तौर पर दूर जरूर हुए, लेकिन मेरा नसीब है कि मेरे मुल्क का झंडा शब्बीर उस्मानी ने लहराया था कि मुल्क कलमे के नाम पर बना था। आज मैं मशरिक़े पाकिस्तान में हूँ, इसका झंडा भी जफर अहमद उस्मानी ने लहराया था, कलमे के नाम पर बना है। इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह देवबंद के बेटे जिंदा हैं, खत्मे नबुव्वत का तहफ्फुज भी जारी रहेगा, सहाबा की इज्जत का पहरा भी जारी रहेगा, अहले बैत की इज्जत का पहरा भी जारी रहेगा। जाने कुर्बान की जा सकती हैं। देवबंद ने जो सबक पढ़ाया है, हुसैन अहमद बदवी ने जो दर्स दिया है, खून से लिखेंगे लेकिन उस दर्स को भुलाया नहीं जा सकता है। नारे तकबीर, नारे ताकबीर, अल्लाहु अकबर, अज़मत साहबा, अज़मत साहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, अज़मत साहबा, अज़मत साहबा, शाने साहबा, शाने साहबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, হয়তো শাহাদাত হয়তো খেলাফত, নয়তো খেলাফত, হয়তো শাহাদাত, নারে তাকবীর। আল্লাহু আকবার। এখন খুব অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের প্রথম বছরের হাফেজ, প্রথম বছরের দাওরায়ে হাদিস সম্পন্নকারী আলিম এবং প্রথম বছরের ইফতার সম্পন্নকারী মুফতি সাহেবদেরকে পাগড়ি দেওয়া হবে। তারপরে ইনশাআল্লাহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুরু হবে। আমি নিজেও তো পাগড়ি পাই। আলহামদুলিল্লাহ। একটু প্রথম বছরের দাওরায়ে হাদিসের ছাত্র ভাইরা, আমি তো ছোট মানুষ, আপনাদের কি ভাই বলি, একটু দাঁড়াই।